بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد مرتضیٰ شہزاد فرام سٹی کالج. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اکنامکس کا ٹیسٹ راؤنڈ 4 کا ٹیسٹ نمبر 2 فرسٹ ایئر کلاس ہے ہماری. سب سے پہلے آبجیکٹیو کو ڈسکس کریں گے. پہلا MCQs کنڈیشنز آف دا ڈیمانڈ آر. طلب کی شرائط ہیں. طلب کی کون کون سی شرائط ہیں جی؟ آپشن پہلی ہے ول ٹو پرچیز، شے کو حاصل کرنے کا ارادہ. سیکنڈ آپشن ہے جی پاور ٹو پرچیز، شے کو خریدنے کی قوت. سی آپشن ہے بوتھ اے اینڈ بی، مطلب پہلے والی دونوں آپشنز الف اور بے دونوں. تیسرا ہے جی نون آف دیز، ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے جی؟ بوتھ اے اینڈ بی، الف اور بے دونوں. دیکھیں طلب کی تعریف آپ نے پڑھی تھی تو اس کے نیچے 2 شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ ول ٹو پرچیز بھی ہوں اور پاور ٹو پرچیز بھی ہوں. جب یہ دونوں شرائط پوری ہوں گی تو ہماری طلب بنے گی. اسی لیے کیا MCQs بنایا ہم نے؟ کنڈیشنز آف دا ڈیمانڈ آر. یہ طلب کی شرائط کون سی ہیں؟ تو یہ دونوں شرائط ہی ہیں. تو آپشن ہماری سی جو ہے وہ ٹھیک آپشن ہوگی. سیکنڈ MCQs ہے ہمارا ڈکریز ان سپلائی ڈیو ٹو ڈکریز ان پرائس از کالڈ. قیمت میں کمی کی وجہ سے رسد میں کمی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے جی؟ فال یا گرنا، ڈکلائن یا گھٹنا، کنٹریکشن یا سکڑنا، اور یا تینوں آل. آپشن دیکھیں پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گرنا، گھٹنا اور سکڑنا ان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. پہلی آپشن میں ہم نے لکھا ہے فال، دوسری میں ڈکلائن، تیسری میں کنٹریکشن. ان میں فرق ہے. جب ہماری طلب ڈیو ٹو اٹس آن پرائس، اپنی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہوگی تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کنٹریکشن یا ایکسپینشن، پھیلنا اور سکڑنا. لیکن جب ہماری طلب میں تبدیلی دیگر عوامل میں تبدیلی کی وجہ سے ہو، موسم، فیشن یا کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا تھا فال اینڈ رائز، گرنا اور بڑھنا. تو فال اور کنٹریکشن دونوں جنرل سینس کی اگر دیکھیں وہ تو ایک جیسے میننگ نظر آ رہے ہیں، لیکن فیکٹر چینج ہے اس کا ہمارے اکنامکس میں. تو ہم نے دیکھیں MCQs میں کیا لکھا ہے؟ سپلائی از ڈکریز ان سپلائی ڈیو ٹو ڈکریز ان اٹس آن پرائس. اس کی اپنی قیمت میں کمی کی وجہ سے طلب کم ہو رہی ہے. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے ہمارا؟ کنٹریکشن ہے، سکڑنا ہے. تو آنسر اس کا سی آپشن ہے، کنٹریکشن یا سکڑنا. تھرڈ MCQs ہے ہمارا کہ منیمم پرائس بلو وچ سیلر وڈ ناٹ ولنگ ٹو سیل اٹس از کالڈ. کہ کسی شے کی وہ قیمت جس سے کم پر آجر بیچنے پر راضی نہ ہو کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے جی؟ اسٹینڈرڈ پرائس، معیاری قیمت، ریزرو پرائس، قیمت محفوظہ، یا مارکیٹ پرائس، بازاری قیمت، یا پھر تینوں آل. تو پہلے تو جی معیاری قیمت کیا ہوتی ہے؟ اسٹینڈرڈ پرائس یہ ایک ایسی قیمت ہے جو کافی لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. ریزرو پرائس کیا ہوتی ہے؟ ایسی قیمت ہے جس سے کم پر فروخت کار جو ہے وہ اپنی شے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ کوئی چیز اس سے خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے جناب اس کے آپ 100 روپے دے دیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی اس میں کچھ ہمیں کنسیشن دیں، وہ کہتا ہے اچھا 90 روپے دے دیں. آپ کہتے ہیں نہیں اور کنسیشن کریں، آپ کو وہ کہتا ہے چلیں آپ 70 روپے دے دیں. اس کے بعد بھی آپ اسے کہتے ہیں نہیں اور کنسیشن کریں، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ 70 سے کم نہیں دے رہا. تو یہ وہ اس کی کیا ہے؟ ریزرو پرائس ہے، سب سے کم پرائس ہے. منیمم پرائس بلو وچ سیلر وڈ ناٹ ولنگ ٹو سیل دا کموڈٹی. اپنی شے بیچنا نہیں چاہ رہا اس سے کم قیمت پر، تو وہ 70 روپیز کیا ہے اس کی ریزرو پرائس ہے، قیمت محفوظ ہے. تو اس MCQs میں بھی ہم نے یہی پوچھا ہے کہ سب سے کم قیمت جو کسی بھی بیچنے والے کو کم سے کم قابل قبول ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ریزرو پرائس ہوتی ہے. اس کی آپشن ہماری بی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ، ان مارکیٹ ایکویلیبریم ڈٹرمنیشن آف پرائس ڈیپینڈ اپون. کس چیزوں پر منڈی کی توازن میں قیمت کا تعین کا انحصار کن قوتوں پر ہوتا ہے؟ طلب پر، یا رسد پر، یا طلب اور رسد دونوں پر، بوتھ اے اینڈ بی. اور تیسرا کیا لکھ کے فورتھ آپشن کیا رکھی ہم نے؟ نن آف دیز، ان میں سے کوئی بھی نہیں. دیکھیں منڈی میں شے کی قیمت کا تعین طلب اور رسد دونوں ہی کرتی ہیں.
اگر طلب بڑھ جائے گی تو قیمت تبدیل ہوگی، اگر رسد کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی تو قیمت تبدیل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں آپشنز ہی ہیں کہ سی آپشن ہمارا کریکٹ آنسر ہے کہ بوتھ اے اینڈ بی، دونوں الف اور بے دونوں۔ کویشچن نیکسٹ یہ ہمارا ایم سی کیوز، ڈیش فنکشنل ریلیشن شپ ایگزسٹ بٹوین سپلائی اینڈ پرائس، قیمت رسد کا قیمت کے ساتھ تعلق ہے، کون سا تعلق ہے جی؟ ان کے درمیان کون سا ریلیشن شپ ہے؟ انکریزنگ ریلیشن ہے، ڈکریزنگ ریلیشن ہے، یا نیگیٹو ریلیشن ہے، یا نن آف دیز، ان میں سے کوئی بھی نہیں، انکریزنگ، ڈکریزنگ اور نیگیٹو۔ آپ لوگوں نے قانون طلب میں پڑھا تھا، قانون رسد میں پڑھا تھا کہ جب قیمت بڑھے گی تو رسد بڑھ جائے گی، قیمت کم ہوگی تو رسد کم ہو جائے گی، جبکہ قانون طلب میں پڑھا تھا کہ قیمت بڑھے گی تو طلب کم ہو جائے گی اور قیمت کم ہوگی تو طلب بڑھ جائے گی۔ تو لا آف ڈیمانڈ جو تھا وہ وہاں پر انورس ریلیشن ہے، نیگیٹو ریلیشن ہے، جبکہ لا آف سپلائی میں پرائس اور سپلائی کا پازیٹیو ریلیشن ہے۔ تو اس میں ہماری رسد اور قیمت کا آپس میں کون سا فنکشنل ریلیشن ہے جی؟ انکریزنگ فنکشنل ریلیشن ہے۔ ایز پرائس انکریز سپلائی ول انکریز، ایز پرائس ڈکریز سپلائی ول ڈکریز۔ تو اس کی آپشن ہماری کریکٹ آنسر کی اے آپشن ہے، انکریزنگ یا تکثیری تھی۔ نیکسٹ، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار لگژریز، تعیشات کی طلب کی لچک ہوتی ہے۔ تعیشات عیش و عشرت والی چیزیں، عیاشی والی چیزیں، مطلب لگژری کار اور گھر میں جناب بہت اچھا فرنیچر، کھانے پینے کی ایسی چیزیں جو کہ لگژری میں آتی ہوں، ان کے لیے ہم نے طلب کی لچک کا پوچھا ہے کہ وہ کیسی ہوں گی۔ تو پہلی آپشن لیس الاسٹک کم لچکدار، مور الاسٹک زیادہ لچکدار، انفینائٹ الاسٹک لامحدود لچک، یا پھر نن آف دیز، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ لیس الاسٹک کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایسی چیزیں جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے یا نارمل لائف گزارنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے لیس الاسٹک۔ اور ایسی تعیشات لگژریز مطلب بہت بڑی گاڑی، بی ایم ڈبلیو گاڑی چاہیے جی، کیا ہم مہران میں نہیں رہ سکتے؟ مہران کو استعمال نہیں کر سکتے؟ چلے مہران کی بھی ہمارے پاس ایبلٹی نہ ہو تو ہم موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں، ایون ہم بالکل ہی اینڈ پر آئیں تو سائیکل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم سواری کے طور پر تو اس طرح کی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم گاڑی کی بات کریں تو مہران سب سے کم لیول کی ہم اگر کہتے ہیں کہ مہران ہے، تو بی ایم ڈبلیو گاڑی لینا کیا بہت ضروری ہے؟ اگر ہم بی ایم ڈبلیو گاڑی لے رہے ہیں تو وہ ہماری لگژریز ہیں، عیاشی ہے، تعیشات میں آتا ہے۔ تو تعیشات کی طلب کیا ہوگی؟ مور الاسٹک ہوگی، زیادہ لچکدار ہوگی۔ بیسک نیڈز کی طلب کیا ہوگی؟ وہ ہماری لیس الاسٹک ہوگی۔ ہماری کریکٹ آپشن جی بی، مور الاسٹک، زیادہ لچکدار۔ نیکسٹ ایم سی کیز، انڈائریکٹ ڈیمانڈ فار کموڈیٹیز از کالڈ ڈیش ڈیمانڈ، اشیاء کی بالواسطہ طلب کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بالواسطہ طلب، مطلب ہم اسے ڈائریکٹ استعمال نہیں کر رہے، ہم اس کو کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی ہے کمپوزٹ، مرکب طلب، دوسری آپشن ہے ڈرائیو، ماخوذ طلب، تیسری آپشن ہے جی جوائنٹ ڈیمانڈ ہے یا مشترک طلب ہے، چوتھی آپشن ہے جی ڈائریکٹ یا براہ راست طلب۔ پہلی آپشن جی کمپوزٹ، مرکب کمپوزیشن، ایسی طلب ہوتی ہے جو بہت سی چیزوں کا مکسچر ہوگی، کمبینیشن ہوگی، تو یہ مرکب والی تو آپشن اس کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری کیا ہے؟ ڈرائیو ڈیمانڈ، ماخوذ طلب، ایسی طلب ہوتی ہے وچ از ڈرائیو فرام دا ادر ڈیمانڈ، جو کسی اور طلب سے اخذ کی گئی ہو۔ مشترک طلب کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ ڈیمانڈ، جو کہ اکٹھی طلب کی جائے، پین اور انک اکٹھے طلب کریں گے، ایک چیز ہو دوسری نہ ہو تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ڈائریکٹ طلب، براہ راست طلب، ایسی ہماری طلب ہے جس کے ڈائریکٹ ہم چیز کو استعمال کریں گے اور ہمیں سیٹسفیکشن مل جائے گی، مطلب ہم کوئی چیز، کوئی فروٹ، سیب کھاتے ہیں تو ہمیں اس سے سیٹسفیکشن مل جائے گی۔ لیکن ڈرائیو ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ ماخوذ طلب کیا ہوگی؟ ایسی طلب ہے جو کسی اور چیز کے لیے، کسی اور طلب کو پورا کرنے کے لیے طلب کی جاتی ہے۔ مطلب ہم نے گھر بنانا ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے اگر ہم اینٹیں استعمال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا ہم سریا، سیمنٹ، بجری وغیرہ مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو وہ ہماری ڈرائیو ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہماری اس ایم سی کیوز کی آپشن کیا ہوگی؟ ڈرائیو ڈیمانڈ، بی آپشن، کہ ہماری اشیاء کی طلب بالواسطہ ہے، ہم نے ان چیزوں کو ڈائریکٹ استعمال نہیں کرنا، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں سریا، سیمنٹ، بجری نہیں چاہیے،
شمالی علاقہ جات میں اگر ہوتے تو ہمارے گھر سریا سیمنٹ بجری کے بغیر بند. نیکسٹ MCQز ہے ہمارا. ہو ڈیسائڈز ریزرو پرائس؟ ریزرو پرائس کا فیصلہ، قیمت محفوظہ کا تعین کون کرتا ہے؟ پرچیزر خریدار، سیلر یا فروخت کار، یہ بوتھ دونوں کرتے ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ریزرو پرائس جو ہے وہ سیلر ڈیسائیڈ کرتا ہے. بیچنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اپنی شے کی کم سے کم کتنی قیمت لینے کے لیے تیار ہے. تو اس کی کریکٹ آپشن کیا ہے جی؟ سیلر یا فروخت کار. نیکسٹ MCQز. نیوز پیپر از ڈیش گڈ؟ اخبار ڈیش شے ہے، کوئی کیسی چیز ہے بھائی؟ ڈیوریبل پائیدار، مطلب گلتی سڑتی نہیں ہے، یا پیریشیبل ضیاء پذیر، گل سڑ جانے والی ہے، یا پھر دونوں ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو آپشن اس کی ہماری جناب ڈیوریبل ہے، پائیدار ہے. نیکسٹ MCQز ہے. سلوپ آف دا ڈیمانڈ کرو از؟ خط طلب کا جھکاؤ ہوتا ہے. جھکاؤ اس کا سلوپ کیسا ہے، کس طرح ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں؟ اس کو ہم نیگیٹیولی ڈرا کرتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، یا نیچے سے اوپر کی طرف پازیٹیو سلوپ میں لے کے جاتے ہیں، یا اس ہوریزنٹل ہوتا ہے، یا پھر یہ ورٹیکل ہوتا ہے؟ تو اس کی کریکٹ آپشن ہماری کیا ہے؟ اے آپشن ہے جی، نیگیٹیو، منفی جھکاؤ رکھتا ہے. یہ بیٹا اس کے MCQز تھے جو ختم ہو گئے. نیکسٹ ہم نے کچھ شارٹ کویسچن اس پیپر میں سے جو شارٹ کویسچن امپورٹنٹ تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پہلے متقاطع لچک کا فارمولہ لکھنا ہے. متقاطع لچک ہوتی کیا ہے؟ پروپورشنل چینج ان QD آف اے گڈ، کسی ایک شے کی طلب میں ڈیو ٹو دا پروپورشنل چینج ان پرائس آف بی گڈ از کالڈ کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. کسی اے شے کی طلب میں وہ نسبتی تبدیلی جو کسی بی شے کی قیمت میں نسبتی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو، طلب کی متقاطع لچک کہلاتی ہے. ایک شے کی قیمت تبدیل ہو رہی ہے جبکہ دوسری شے کی طلب تبدیل ہو رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے، یہ ہماری متقاطع لچک ہے. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے. وٹ از مینڈ بائی دا ڈرائیو ڈیمانڈ؟ ماخوذ طلب سے کیا مراد ہے؟ ابھی یہ کویسچن ہمارا MCQز میں بھی تھا. ڈیمانڈ فار سم گڈز از ناٹ ڈائریکٹ. کچھ چیزوں کی طلب ڈائریکٹ نہیں ہوتی، براہ راست نہیں ہوتی. ریدر اٹ از ڈرائیو فرام دا ڈیمانڈ فار سم ادر گڈز، بجائے اس کے کہ وہ کچھ بعض دیگر عوامل کی وجہ سے انہیں ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں. ڈیمانڈ فار دیز گڈ از کالڈ ڈرائیو ڈیمانڈ. ایسی اشیاء کی طلب کیا کہلاتی ہے؟ ماخوذ طلب کہلاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی کہ گھر بنانے کے لیے جو سریا سیمنٹ بجری کی طلب ہے وہ ہماری ماخوذ طلب ہے یا ڈرائیو ڈیمانڈ ہے. ہم نے وہ ڈائریکٹ چیزیں استعمال نہیں کرنی. نیکسٹ شارٹ کویسچن. وٹ از ڈفرینس بٹوین سپلائی اینڈ اسٹاک؟ رسد اور ذخیرہ میں کیا فرق ہے؟ سپلائی ایک الگ چیز ہے اور اسٹاک ایک الگ چیز ہے. سپلائی کیا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی آف کموڈٹی دیٹ از آفرڈ فار سیل ان مارکیٹ ایٹ اسپیسیفک پرائس ان اسپیسیفک ٹائم پیریڈ از کالڈ سپلائی. جبکہ اسٹاک کیا ہوتا ہے؟ اوور آل پروڈیوس کوانٹٹی از کالڈ اسٹاک. جتنا کچھ بھی فرم نے بنایا ہوتا ہے وہ اسٹاک کہلائے گا. اردو میں کسی شے کی وہ مقدار جو ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے رسد کہلاتی ہے. جبکہ ذخیرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام پیدا شدہ مقدار جو گھروں، دکانوں اور گوداموں میں موجود ہو وہ ذخیرہ کہلاتی ہیں. کہ جو چیز ہم مارکیٹ میں سیل کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، دکان پر پڑی ہوئی ہے، وہ ہماری سپلائی ہے. اور اسٹاک کیا ہے؟ جو گودام میں پڑا ہوا ہے یا فیکٹری میں پڑا ہوا ہے، ابھی مارکیٹ میں سیل کے لیے نہیں آیا، یا اس کو ابھی ہم سیل نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ہمارا اسٹاک کہلائے گا، ذخیرہ کہلائے گا. یہاں پر میں نے لکھا ہے گھروں، دکانوں اور گوداموں پر بھی. گھروں میں جو پڑا ہے وہ سارا ذخیرہ ہے، گوداموں میں جو پڑا ہے وہ سارا ذخیرہ ہے. لیکن دکانوں پر جو پڑا ہے وہ ذخیرہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور آپ اس کو سیل نہیں کرتے اس وقت میں، اکثر پیٹرول پمپ پر آپ نے دیکھا ہوگا جب پرائس بڑھتی ہے پیٹرول کی تو پیٹرول پمپ والے اس کی سیل بند کر دیتے ہیں کہ قیمت کا اطلاق جو ہے وہ رات کو 12 بجے سے ہوگا، تب سے ہم بڑھی ہوئی قیمت چارج کرنا شروع کر دیں گے. ابھی جتنا بھی ہمارے گودام میں یا ہمارے ٹینک میں سٹور پڑا ہوا ہے پیٹرول، اس کو سیل کرنا بند کر دیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے اس پیٹرول کو ذخیرہ کر لی ہے. حالانکہ وہ ان کے سیلر بھی کھڑے ہیں، ان کے پاس چیز بھی پڑی ہے، لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہے، بیچنا نہیں چاہ رہے. ایسا ہی اگر دکاندار جو ہے وہ اپنی چیز بیچنے سے انکار کر دے کہ نہیں، کل یا پرسوں تک یا شام تک اسی قیمت بڑھ جائے گی، میں بڑھی ہوئی قیمت پر بیچوں گا،
تو وہ اسٹاک بن جائے گا. اس لیے جو چیزیں گھروں, دکانوں اور گوداموں پر موجود ہیں وہ سارا کا سارا ذخیرہ بن سکتی ہے. سپلائی کی ایک اور ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں نے شاید بک میں پڑھی ہو. سپلائی از دا پارٹ آف اسٹاک. اسٹاک کا ایک حصہ ہوتی ہے سپلائی. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی, ان کا ڈفرینس. رائٹ ڈیفینیشن آف انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. آمدنی لچک کی تعریف لکھیں. طلب کی آمدنی لچک کی تعریف. پروپورشنل چینج ان کیو ڈی آف گڈ اے گڈ ڈیو ٹو پروپورشنل چینج ان انکم آف دا کنزیومر. اگر آپ نے طلب کی اس کی طلب کی لچک کی پہلی تعریف پڑھی ہو تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا پروپورشنل چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ آف ڈیو ٹو دا پروپورشنل چینج ان سم فیکٹر. کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے اگر چینج آتا ہے تو وہ طلب کی لچک ہے. جب وہ چینج آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے ہوگا تو اسے ہم آمدنی لچک کہیں گے. اگر آپ نے پرائس الاسٹیسٹی کی ڈیفینیشن پڑھے تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا پروپورشنل چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ آف اے گڈ ڈیو ٹو دا پروپورشنل چینج ان پرائس. یہاں جب ہم نے انکم آف کنزیومر لکھا ہے ہم پرائس لکھ دیں گے تو پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ بن جائے گی. اور اگر ہم اس جگہ پر انکم آف کنزیومر لکھ رہے ہیں تو انکم الاسٹیسٹی بن جائے گی. کسی شے کی طلب میں وہ نسبتی تبدیلی جو صارف کی آمدنی میں نسبتی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو طلب کی آمدنی لچک کہلائے گی. نیکسٹ کویسچن, وٹ از مینڈ بائی آرک الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. طلب کی کوسی لچک سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن اس کی ہے وین دیر از میجر چینج بٹوین کوانٹٹی ڈیمانڈ اینڈ پرائس. شے کی طلب اور قیمت میں بڑی تبدیلیاں آئیں, میجر چینج. اینڈ elasticity of demand is measured between the two different points on the demand curve. ڈیمانڈ کرو پر دو جو ڈیفرنٹ پوائنٹ ہیں ان کے درمیان طلب کی لچک کی اگر ہم نے پیمائش کرنی ہے تو ہم وی یوز آرک الاسٹیسٹی فارمولا. اس جگہ پر ہم آرک الاسٹیسٹی کا فارمولا استعمال کریں گے. جب طلب اور قیمت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوں اور خط طلب پر واقع دو نکات کے درمیان طلب کی لچک کی پیمائش کرنا مقصود ہو تو اسے کوسی لچک کا فارمولا استعمال کرتے ہیں. اگر طلب اور رسد میں معمولی تبدیلیاں رونما ہو, اس کے انورس ایک دوسرا ہیڈنگ وہاں پہ بک میں دی ہوئی ہے پوائنٹ الاسٹیسٹی, کہ طلب اور قیمت میں معمولی تبدیلیاں رونما ہوں تو اس وقت ہم نقطی لچک یا پوائنٹ الاسٹیسٹی کا فارمولا استعمال کرتے ہیں. اور جب طلب اور قیمت میں نمایاں تبدیلیاں ہوں تو تب ہم کوسی لچک کا فارمولا استعمال کرتے ہیں. جی امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. مزید بھی اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی کوئی تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, اپنے انچارج سے پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے بھی ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.